فیصد یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ ترقیاتی اخراجات کے اندر بڑی ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اب وفاقی اگر ہم اس کو دیکھیں بجٹ کو, اگلے پی ایس ڈی پی کو اگلے پیج پہ آ جاؤ, تو میں آپ کو ذرا سا ایک بتانا چاہتا تھا کہ صرف یہ پیسہ زیادہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. ایک عمران خان کا وزیر اعظم کا ویژن ہے, ایک تحریک انصاف کا منشور ہے, اور ہم ایک کچھ ترجیحات ہیں جن کی بات کرتے آ رہے ہیں, بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ ہمارے جو ترقیاتی پروگرام بن رہا ہے کیا یہ ان ترجیحات سے ملتا جلتا ہے یا نہیں نظر آتا ہمیں اس سے ملتا ہوا. تو میں نے 5 سال پہلے کیا بنتا تھا, ایک 5 سال پہلے کا میں نے نمبر اٹھایا تو 2017-18 کا پرابلم یہ تھا کہ اس میں وہ ایلوکیشن بہت زیادہ تھی, لیکن ایلوکیشن میں اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر میں بہت زیادہ فرق ہو گیا تھا, وہ اتنا نارمل سال مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے یہ 5 سال پہلے کا اٹھایا. اس وقت کیا ہو رہا تھا جی, اس وقت جو 100 روپے اگر ہم خرچ کر رہے تھے, یہ ایلوکیشنز کی کمپیریزن ہے, اور ایلوکیشنز اس سال جو ہیں وہ 800 ارب روپے ٹوٹل تھیں, اس سال 900 ارب روپے ہیں ٹوٹل. 56% ان ایلوکیشنز کا جو ہے وہ بجلی اور سڑکوں کے منصوبوں کے اوپر, ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے منصوبوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا تھا. وہ جو حصہ تھا, جو 56% تھا, نصف سے زیادہ تھا, وہ کم ہو کے 2021-22 کے سال کے اندر 40% پہ آ رہا ہے. اب اس کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے اندر جو ترقیاتی کام ہے وہ کم نہیں ہو رہا, پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشن کم ہو رہی ہے, اور یہ ہم آپ کو اگلے پیج کے اوپر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے, کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم کام زیادہ کریں گے, زمین پہ سڑکیں زیادہ بنیں گی, لیکن پی ایس ڈی پی کا ایک نسبتاً کم حصہ جو ہے وہ خرچ ہوگا. دوسرا ایک بڑی ترجیح جی پانی. آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں, میں ہر ایک کو بولتا ہوں کہ آپ کسی حلقے میں پاکستان کے چلے جائیں, چاروں صوبوں کے اندر, ان سے عوام سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو کم سے کم پہلے 3 مسئلے کے اندر پانی ضرور ہوگا, اور کئی پاکستان کے ایسے حلقے ہوں گے جہاں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہوگا. اس میں ہماری جو 2016-17 کا اگر میں دیکھتا ہوں تو 4% ٹوٹل جو ہے اس میں سے ایلوکیشن جاتی تھی پانی کے منصوبوں کے لیے, اور یہ بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اندر, جو ڈیمز ہیں, اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے پانی کا گراؤنڈ کے اوپر, یہ وہ بھی شامل ہے. تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے. اب وہ 2.5 گنا بڑھ کے 4% کے بجائے 10% ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ترجیح ہے, تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر آپ کو سپینڈنگ, صحت ہے, تعلیم ہے, انوائرمنٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ قوموں کا مستقبل جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقے ہیں ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے ترقی کے لیے, اور تبھی پاکستان میں یکجہتی بڑھے گی عوام کے اندر. یہ ٹینک اور بندوق کے زور کے اوپر آپ قوموں کو ساتھ نہیں رکھتے. قوم میں ہر شخص کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اتنا ہی اس قوم کا حصہ ہوں جتنا کسی اور علاقے کے رہنے والا, تب قومیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے اندر یکجہتی بڑھتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, اور اس کا بریک اپ بھی میں آپ کو بتا دوں گا, 23% تھا 2016-17 کے بجٹ کے اندر, اور اس بجٹ کے اندر جو نیا ہے اس میں بڑھا کر اس کو 31% کر دیا گیا ہے. پھر آپ معیشت کو لے جانا کدھر چاہتے ہیں؟ انفراسٹرکچر ضروری چیز ہوتی ہے, انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ معیشت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت بڑھے, معیشت کے اندر آمدنی بڑھے, اور آمدنی سے ٹیکس زیادہ آئیں, اور پھر اس سے اور آپ ترقیاتی کام کریں, تو آپ کو جو پیداواری شعبے ہیں یعنی زراعت ہے اور صنعت ہے, آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو نئی دنیا کے اندر جو اس وقت ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے جو سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ 21ویں صدی کی ایک معیشت پاکستان کے اندر بھی بنتے ہوئے دیکھیں. ان چیزوں کے لیے 2016-17 میں 2% ٹوٹل بجٹ کا رکھا گیا تھا, اب 2.5 گنا اس کو بڑھا کے ہم نے 5% پر لے گئے ہیں. پھر یہ جڑا ہوا ہے اس پوائنٹ سے جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا تھا, کہ ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ہمیشہ
ضرورت جتنی ہوگی اتنے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. لامحدود ضرورت ہے ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ہم نے ایک کام جو شروع کیا ہے, اور اگلے پیج پہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو شراکت دار بنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہم اگر 3 روپے لگائیں تو اس سے ہم 10 روپے کے ترقیاتی کام کیسے کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں یہ وائبلٹی گیپ فنڈ بنایا گیا اور اس کی ایلوکیشنز کی گئی ہیں, اور 7% ہماری ایلوکیشن جو ہے وہ اس سال اس کام کے لی جائے گی, اور باقی جو دوسری چیزیں تمام ملا کے وہ 15% سے کم ہو کے 7% پہ آ گئی ہیں. اگلے پیج پہ آ جائیں جی. ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی بڑے بڑے جو منصوبے ہیں, خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے, سکر حیدرآباد کے منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن ہے, گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس مکمل کرنا ہے اس کے لیے پیسہ ہے. اس کے اندر ڈیولائزیشن اور امپروومنٹ جو N50 کا ہے, یارک ساگو جوب, یہ جو 210 کلومیٹر کا ایریا ہے. پھر M8 جس میں ہوشاب آوران خزدار وارہ کے سیکشنز ہیں وہ ہیں. اپنے گلگت کے اندر اور چترال کو کنیکٹ کرنے کے لیے شندور چترال روڈ جو آگے جی بی تک جائے گی, اس پورے نیٹ ورک کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اور روڈ جو لنک کرتی ہیں موٹر ویز کو, ایگزسٹنگ جو پرانی ہائی ویز تھیں ان کے ساتھ لنک روڈز, اس کی اندر انویسٹمنٹ ہے. اور ریلویز کے اندر ML1 جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا منصوبہ ہے, گوادر ایئرپورٹ کو مکمل کرنا ہے. اگلے پیج پہ جائیں جی. یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں, اب اگلے پیج پہ آئیں. اچھا یہ ہو کیسے رہا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہم کر کس طرح سے رہے. اس وقت پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں, اس کے اندر تقریباً 240 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. اور خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے سیالکوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا اس کے ٹینڈر کیے گئے, اس کی بڈز آ گئی ہیں, اور کل ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ کے اندر اس میٹنگ میں ریویو کیا جو بڈز آئی ہیں. اور جو بڈز آئی ہیں وہ جو اس کی ٹرانزیکشن سٹرکچر جو اس کا بنایا گیا تھا اس کے بھی مطابق ہیں, اور جتنا وائبلٹی گیپ فنڈ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر بھی آتی ہیں, اس کے اندر ہی ہیں. تو وہ ہم نے منظوری دے دی ہے, اور اب جو ہے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے NHA نے, اور NHA جا کے وہ ایگریمنٹ سائن کر کے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرا دے گا. اسی طریقے سے سکر حیدرآباد 200 ارب روپے کا تقریباً تخمینہ ہے, ایکنے کی منظوری بھی ہو گئی ہے, پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ نے بھی منظوری دے دی ہے. تو 240 ارب روپے کے تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں, جو ہماری امید یہ ہے کہ اگلے آپ سمجھ لیں اکتوبر تک, جون میں ہم بیٹھے ہوئے, اکتوبر کے آخر تک مزید یہ 240 ارب روپے ہو گئے, اور مزید کوئی 530 ارب روپے 535 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں مزید پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ کے پاس ٹرانزیکشنز آ جائیں گی اور ان کی منظوری ہو جائے گی. اس کے اندر سیالکوٹ کھاریاں سکر حیدرآباد میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, کراچی کوئٹہ چمن روڈ ہے, کراچی سرکولر ریلوے ہے, کراچی پیپری کا جو فریٹ کوریڈور ہے وہ ہے, اور ریلویز کے کچھ ہسپتال جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اسی کو کام کو کرنے کے لیے 61 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ہمارے اگلے سال کے PSDP کے اندر. آگے آ جائیں جی. یہ پانی کا میں نے آپ کو بتایا 4% سے بڑھا کے 10% کر دیا. اگلے پیج پہ آ جائیں. اور اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں, پاکستان میں ایک وقت کے اندر 3 بڑے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے, آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا. دیا میر بادشاہ, مومان, داسو, اور اگلے سال تقریباً 85 ارب روپے تو ہیں وہ PSDP کے اندر ان ڈیمز کے لیے رکھے گئے ہیں. وابڈا جو اپنی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے, بڑا کامیاب انہوں نے فنڈ ریزنگ ابھی لیٹسٹ بانڈ ایشو کیا اپنا, تو وہ اس کے علاوہ ہے ظاہر ہے جو بہت ایک بڑی رقم ہوگی. اسی طریقے سے یہ جو ہمارا پانی کا نظام ہے اس کے اندر جو نہریں تو ہم لے کر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد نیا کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو 2020-21 کے اندر تقریباً 1 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, اور اگلے 2 سال کے اندر ہم 2 لاکھ ایکڑ مزید زمین کو کمانڈ ایریا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اب آپ سمجھ لیں ان 3 سال کے اندر 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے مزید کاشت کے لیے آ جائے گی. اور یہ جو ہمیں باہر سے اس وقت چیزیں منگوانی پڑ رہی ہیں, خورد و نوش کی چیزیں اور دوسری زراعت کی جو ضروریات ہیں, اس کے اندر کمی لائی جا سکے. اس کے علاوہ 25 ارب روپے کے پانی کے منصوبے سندھ کے اندر ہیں جی. K4 ہے, نئی گاج ڈیم ہے. K4 اور نئی گاج ڈیم پرانے منصوبے تھے, رک گئے, فنڈز کی کمی
تھی. وفاق نے پوری ذمہ داری لے لی دونوں منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے, اور یہ منصوبوں کے پیسہ ہے رینی کنال کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے لیے, اور ایک سمال سٹوریج ڈیمز کا پروجیکٹ ہے سندھ کے اندر, 25 ارب روپے اس کے لیے ہیں. بلوچستان کے اندر کچھی کنال ہے, اوران, وندر, مجگور ڈیمز ہیں, اور اس کے علاوہ مزید چھوٹے ڈیمز ہیں. پنجاب کے اندر گبیر ڈیم اور پاپین ڈیمز کے لیے بھی پیسے رکھے گئے. آگے جی, انرجی کی ایلوکیشن, یہ آگے آ جائیں, یہ میں نے بتا دیا. اس کے اندر بیسکلی کیونکہ پاور جنریشن آپ کے پاس اس وقت نہ صرف جتنی آپ کو چاہیے وہ ہے, بلکہ اس سے بھی ہمارے پاس زیادہ آ گئی ہے, کئی دفعہ اس کی بات ہو گئی ہے. تو انویسٹمنٹ جو پاور سیکٹر کے اندر کی جا رہی ہے وہ اب بنیادی طور پہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر یہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 100 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ٹرانسمیشن سسٹم کی ڈی باٹلنیکنگ اور اپ گریڈ کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو پہلے فیصلہ کیا تھا سی سی او ای نے کہ جو لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور صرف جو ہائی ایفیشنسی پلانٹس ہیں وہ چلائیں, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, یہ پورا ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈ ہوگا تو پھر ہم بند کر سکیں گے, وہ جو لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو بند کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر جو اندرون سندھ کی 2 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ہیسکو اور سیپکو, ان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. K2 K3 کوسٹل پاور پروجیکٹس جو ہیں ہمارے, ان کے لیے مزید فنڈنگ رکھی گئی ہے. سی پیک کے ایس سی زیز جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو بجلی اور گیس فراہم کرنے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, یہ بڑی پرائرٹی ہے. اور اس کے علاوہ تربیلا 5th ایکسٹینشن اور ایویکویشن اور سوکی کناری سے جو نیٹ ورک بچھانا ہے جس سے ایویکویشن ہوگی وہ ہے. اور مکران کا نیٹ ورک جو بسیما سے اس وقت آپ کو پتا ہے وہاں پر بجلی جو ہے وہ ایران سے لائی جاتی ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے, اور گوادر کی انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہ ایک ایشو ہے. تو اس نیٹ ورک کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں تاکہ اس پہ کام اور تیزی سے کیا جا سکے. اگلے پیج پہ آ جائیں جی. سوشل سیکٹر کی ایلوکیشن 11% سے بڑھ کے 20% ہو گئی ہے. آگے چلیں, اس کے اندر جو ہائی لائٹ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کے پیسے کٹ کر لیے گئے, 2.7% تھا جی بجٹ کا ٹوٹل ہمارے, اور وہ 4.9% پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ پچھلے 3 سال کے اندر 2 گنا سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ترقیاتی بجٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. نیکسٹ پہ آ جائیں. یہ 105 یونیورسٹیز ہیں, 120 پروجیکٹس ہیں, 44 ارب روپے رکھے گئے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے. اس کے علاوہ 5 ارب روپے ہیں مختلف اسکالرشپس کی اسکیم جو ہیں جس سے 6000 سے زیادہ اسکالرز اور فیکلٹی والے جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے. آگے آ جائیں. انوائرمنٹ, ماحولیات, دنیا میں نیگلیکٹڈ سبجیکٹ, اور میرے خیال میں اس میں کوئی اگر پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہے عمران خان کا تو مانے گا کہ جس طریقے سے عمران خان نے انوائرمنٹ کے کاز کو سپورٹ کیا ہے اس کی ریکگنیشن اب صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ دنیا کے اندر ریکگنیشن دی جا رہی ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا عالمی انوائرمنٹ والے دن کے اندر جو مین پروگرام تھا اس کو چیئر وزیر اعظم پاکستان نے کیا. یہ ایک ریکگنیشن تھی اس بات کی کہ وزیر اعظم نے جس طریقے سے ماحولیات کے لیے کام کیا ہے, اور صرف زبانی کام نہیں, وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے وہ دنیا کے اندر اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے. 14 ارب روپے اگلے سال رکھے جا رہے ہیں جی. یہ بلین ٹری جو سونامی ہے, 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے لیے وہ چل رہا ہے. اس سال بھی تقریباً اس پہ 10 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے, اگلے سال ہم نے 14 ارب روپے رکھے. آپ جیسے دے سکتے ہیں 2016-17 میں وہ یہ نہ ہونے کے برابر تھا, تقریباً 16 گنا اضافہ ہو گیا ٹوٹل ایلوکیشن انوائرمنٹ میں. آگے جی. اچھا, سوشل سیکٹر, اس پہ آخری چیز میں بتا دوں کہ ہیلتھ کے اندر اس سال جو یہ جاری سال ہے اس کے اندر ایک بہت میسو انویسٹمنٹ کی گئی, اور 51 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ایک پروگرام کے تحت جو کووڈ رسپانس پروگرام تھا, جس میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کے فنڈنگ شیئرڈ بیسس کے اوپر, لیکن شیئرنگ ہم نے ایسے کی کہ جو وفاق کا حصہ تھا ہم نے پہلے وہ پیسہ ڈسبرس کر دیا ہے, اب صوبے اگلے 2 سال کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. 51 ارب روپے کا اس کے اندر حصہ بنتا ہے وفاق کا, اور صوبوں کے پیسے ملا کے وہ کوئی 85 سے 90 ارب روپے کے صحت کے پروجیکٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں وفاق کا کوئی بھی ایک سنگل پروگرام جو ہے صحت کا اتنا بڑا اس سے پہلے نہیں ہوا. جو مختلف ہمارے علاقے ہیں ان کی آپس کے اندر جو ڈسپیرٹیز ہیں اس کے اندر جو توازن نہیں ہے, اور کچھ علاقے ہمارے پیچھے رہ گئے, اس کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم کی جو ہدایت تھی اس کے مطابق 4 خصوصی ترقیاتی پیکیجز کے اوپر کام کیا گیا. اس میں جنوبی بلوچستان کے اضلاع جو ہیں ان کے اوپر کام کیا گیا, گلگت بلتستان کے لیے, سندھ میں پہلے ایک شہری سندھ کے لیے ایک پروگرام بنا, اور اس کے بعد اس کے بعد اندرون سندھ کے 14 ترجیحی اضلاع کے لیے کام کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ
جو زم اضلاع ہیں جو خیبر پختونخوا کے ساتھ زم ہوئے پہلے جن کو فاٹا کہتے تھے ان کے لیے خصوصی ایلوکیشنز جو وفاق نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ اس میں مزید اضافہ کیا گیا اور اس سال وفاق کی طرف سے جو بلاک ایلوکیشنز جاتی ہیں فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ زم اضلاع کے ترقیاتی بجٹ کے لیے وہ 54 ارب روپے پر ہم لے گئے ہیں. تو یہ تمام پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص طور پہ وہ علاقے جو وہ سب چھوٹے صوبے جہاں پر زیادہ احساس محرومی ہے اس کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اگلے پیج پہ آ جائیں. اب آخر میں صرف میں ہینڈ اوور کروں گا جنرل عاصم باجوہ کو کہ وہ سی پیک کے بارے میں یہ میں نے خصوصی طور پہ اس لیے ڈلوایا ہے کیونکہ بہت اس کے اوپر ابہام پیدا کیا جاتا ہے. ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ختم کر دیا گیا سی پیک کے اوپر کوئی توجہ نہیں رہی اس حکومت کی. تو وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر بھی 87 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور اس کے اندر سے 42 ارب روپے جو ہیں وہ جو مغربی جو راستہ ہے جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے اس کے لیے خصوصی طور پہ رکھے گئے. جو ایس سی زیز ہیں اسپیشل اکنامک زونز ہیں ہماری دابے جی رشک کئی فیصل آباد اور بستان اس کے لیے 7 ارب روپے جس کے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا. لیکن میں جنرل باجوہ سے بولوں گا چیئرمین سی پیک اتھارٹی سے کہ اس کے اوپر ذرا سا اور تفصیل کے اندر بتائیں کہ اگلے سال سی پیک کے اندر جو منصوبے رکھے گئے ہیں وہ ابھی ہم نے پچھلے 1-2 سال میں کیا کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ جتنے لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بہت کینلی سی پیک کی ڈیولپمنٹس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں اور اکثر جب یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کا کنسرن ہوتا ہے کہ سی پیک کا کوئی پروجیکٹ سلو ہو گیا ہے تو اس سے ایک خوشی یہ بھی ہوتی کہ سی پیک کے بارے میں ہر کوئی اتنا ہی کنسرنڈ ہے اس کی پروگرس کے بارے میں جو کہ خوشائند بات ہے. سر میں 2 چیزیں اس سے پہلے کہ میں پروجیکٹس کی تفصیلات دوں 2 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو سی پیک کا ایک اوور آل ماسٹر پلان ہے ٹل 2030 وہ پاکستان کے ماسٹر پلان کے اندر انٹیگریٹڈ ہے. اسی طرح جب اینول بجٹ اینول پی ایس ٹی پی پلان جو بنتا رہا ہے اور اس سال بنا ہے اسی کے اندر سی پیک کہ اخراجات ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سارے جو چائنا سے ہم نے لے کر آنا ہے وہ اسی طرح سے ان کی انٹیگریشن کو پوری طرح سے کنسیڈر کیا گیا. دوسرا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پلاننگ ٹیم کو اور وزیر اعظم صاحب نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کے ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی ہے. اور میں ابھی چونکہ ویسٹرن روٹ کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہمیشہ ترقی کا فقدان رہا اور چونکہ ان لوگوں کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ڈائریکٹلی میں انٹریکٹ کرتا رہا پچھلے اتنے سالوں میں تو جتنی ان کی خواہشات تھیں جو ان کے خواب تھے اور جو ان کے ذہن میں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ان طرح علاقوں میں غربت تھی وہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈریس ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں. سو میں ابھی تھوڑا فوکس کروں گا سب سے پہلے تو ویسٹرن الائنمنٹ کے اوپر. وہ سلائیڈ ہے اگر آپ کائنڈلی وہ میپ والی سلائیڈ دکھا دیں. یہ آپ پتہ ہے کہ جو ایسٹرن الائنمنٹ ہے اس میں صرف ایک سیکشن رہ گیا تھا جو سکھر سے حیدرآباد سیکشن تھا اور اس کا ایک ڈفرینٹ فائنینشیل ماڈل انٹروڈیوس کر کے آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ ابھی اس دفعہ وہ انکلوڈیڈ ہے اور انشاءاللہ وہ عنقریب اس کی چونکہ ٹینڈرنگ کنسٹرکشن یہ سارا سٹارٹ ہو جائے گا تو پشاور سے کراچی تک آل دا وے موٹر وے سے کنیکٹڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ جو علاقے جو اپ لفٹ ہوں گے جتنے بھی پیریفرل علاقے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے پورا ڈیبیٹ کا. ویسٹرن الائنمنٹ چونکہ اس پہ بڑی بات ہوتی رہی تو ویسٹرن الائنمنٹ میں جو پہلے ایک پورشن سٹارٹ ہوا تھا وہ ہاکلہ ڈی آئی خان تھا
اور اگست 2018 میں تقریباً 47% پہ اس کی پروگرس کھڑی تھی. اور جتنے بھی اس کے ایشوز تھے، سوائل کے، جو ریٹس کے، جو کانٹریکٹرز کے ایشوز تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کے تو ابھی یہ انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں میں، آئی تھنک اکتوبر میں، نومبر میں یہ سڑک کمیشن ہو جائے گی. سو یہ اسلام آباد سے ڈی آئی خان موٹر وے پہ 50% اس کا ٹائم ریڈیوس ہو جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی آئی خان سے آگے زوب کا سیکشن ہے وہ چائنا کے ساتھ جو بھی جے سی سی ہوگی اس میں انکلوڈ کر لیا گیا اور ادھر سے بھی وہ ایگریڈ ہوا. زوب سے کوئٹہ آپ دیکھیں تو زوب سے کوئٹہ آلریڈی وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، لینڈ ایکوائر ہو کے، کانٹریکٹر موبلائز ہو کے 5 سیکشن میں، اس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشنز میں کام شروع ہے. ابھی آپ کو میں نے کوئٹہ پہنچایا ہے. ابھی میں کوئٹہ کے بعد آپ کو ساؤتھ سے، ابھی ساؤتھ بلوچستان اور یہ ویسٹرن الائنمنٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. پلیز اگر آپ اپنی توجہ گوادر پہ لے جائیں تو گوادر سے M8 نکلتی ہے جو تربت آتی ہے اور تربت سے ہوشاب آتی ہے. ہوشاب تک یہ پہلے سے کمپلیٹ تھی. ہوشاب سے آگے آوران خوزدار کا پورشن تقریباً 420-425 کلومیٹر کا ہے جو کہ بالکل اس پہ کام ہی نہیں ہوا. اس کا بائی پاس ہاویور ایک N85 تھی جو ہوشاب سے بسیمہ جا رہی تھی، لیکن اس کا پھر آگے خوزدار سے کنیکشن مسنگ تھا جو کہ 106 کلومیٹر کا کنیکشن تھا. آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر پچھلے 2 سال میں کام شروع ہوا اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آپ گوادر سے چلیں گے، یہ اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ خوزدار تک کنیکٹڈ ہوں گے. خوزدار سے آگے رتو ڈیرو جو کہ ہماری انڈس ہائی وے، اس کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آلریڈی تھرو ہے، اس وقت آپریشنل ہے. ابھی میں آپ کو دوبارہ ہوشاب پر لے کر جانا چاہتا ہوں. ہوشاب سے آوران، آوران سے خوزدار. ہوشاب آوران پہ اس وقت کام جاری ہے، کانٹریکٹر موبلائزڈ ہے، کنسٹرکشن کا کام شروع ہے. آوران سے خوزدار وہ بھی شامل ہو گیا اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں، اور یہ بھی جب بن جائے گا، یہ خواب تھا اس علاقے کے لوگوں کے لیے. اور یہ سیکنڈ آلٹرنیٹیو روٹ ہوگا گوادر سے ڈائریکٹلی جو کنیکٹ کرے گا نارتھ. تو ہمارے پاس یہ 2 روٹ ہو جائیں گے. ان کے علاوہ تیسرا روٹ آلریڈی ہمارے پاس M10 کا ہے جو کہ کراچی سے کوسٹل ہائی وے لنک کرتی ہے. اور ابھی میں آپ کو فردر بتاؤں گا اور بھی جو آپشنز کھل رہی ہیں. علاقے کے لوگوں کا خواب یہ تھا کہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں N40 کوئٹہ سے جو تافتان ایران جا رہی ہے، اس کو کنیکٹ کیا جائے جو ہنٹرلینڈ آف ساؤتھ بلوچستان ہے. تو آپ کو نوکنڈی نظر آ رہا ہے، تو نوکنڈی سے مشخیل، مشخیل سے پنجگور، اس سڑک کا پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کیا، کوئی جسٹ 2 ہفتے پہلے. ابھی آپ کو اس کا پرنٹ بھی دے دیں گے. جی 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 آپ کو یہ آج آپ کو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بریف کر رہے ہیں، اورینٹیٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ جائیں گے اس علاقے میں. جی 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 اچھا، میری شاید میرے چشمے جو ہے نا بہتر لگے ہوئے، مجھے صاف نظر آ رہا ہے. میں وہ کر دیں گے، اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو میں سلائیڈ پہ آ سکتا ہوں. جی چلتے رہیں. جی جی تو یہ جو پورا سیکٹر ہے، یہ نوکھنڈی والا، چاغی والا، یہ آ کے N85 کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور آگے M8 کے ساتھ بھی. تو سو گوادر تک یہ کنیکشن ہو جائے گا. بلکہ ادھر سے ایک اور سڑک جو بن رہی پنجگور سے آگے اوران اور بیلا، یہ آپ کو کراچی تک ایک ایکسیس مل جائے گا. سو یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے یہ کھل جائے گا. یہ ساؤتھ بلوچستان کی تمام وہ سڑکیں ہیں. اس کے علاوہ صرف ایک سڑک جو رہ گئی تھی وہ ایران بارڈر من سے تربت تھی، سو وہ بھی اس میں انکلوڈ کر لی گئی ہے. سو یہ پورا علاقہ ابھی ناٹ اونلی روڈز بٹ اس میں 3 ڈیمز کا بھی ابھی ذکر ہوا. تو یہ بھی وہی ڈیمز تھے جو وہاں کے لوگوں کی بڑی ایک خواہش تھی، اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کا ایک ریوولوشن آئے گا اس علاقے کے اندر. تھینک یو جی، تھینک یو صاحب.
اچھا جی، بنیادی طور پہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارا ویسٹرن الائنمنٹ ہے وہ اس میں سے کچھ منصوبے پہلے شروع کیے گئے، ان کو بھی مکمل ہم نے کیا، اور زیادہ تر اس کے بعد جو منصوبے ہیں سارے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد بن رہے ہیں. ہماری شمال سے جنوب جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مشرق مغرب جو ہم نے کنیکشن کرنا تھا، جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا مند سے رائٹ آنے کا، اسی طریقے سے ہوشاب سے اوپر آ کے جو اب رتو ڈیرو کے ساتھ کنیکشن آ رہے ہیں، تو آپ کے ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی اور نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی دونوں کی جا رہی ہے. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری اپنی اپنی سیاسی پارٹی کی ترجیحات ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب وہ پوری قومی ترجیح بن جاتی ہے، اور سیاسی پارٹی جو بھی آئے وہ نہ آئے اور وہ ترجیح نہیں بدلتی، اور پھر اس کو تھوڑا سا سیاست سے ہم دور بھی رکھتے ہیں، کم سے کم رکھنا چاہیے. میرے خیال میں سی پیک بھی ان میں سے ایک ایسی چیز ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ ذرا تفصیل سے آپ کو بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی سکون ہو جائے کہ جس طریقے سے جس ترجیح کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ تھی جی ہماری سوال. کل ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ وفاق جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جو ہے صحیح وہ سندھ کو چلانا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. اور سندھ کو اس کے حصے کا ریونیو نہیں مل رہا، این ایف سی ایوارڈ کا حصہ نہیں مل رہا. صحیح. تو ہم کیسے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ خرچ کر سکیں گے؟ اور دوسرا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ بڑا ریونیو پاکستان کا جو ہے وہ سندھ جنریٹ کرتا ہے. صحیح. تو یہ بتا دیجیے گا کہ سندھ کو آپ جی سوال سمجھ میں آ گیا. نہیں یہ کر دو، اتنا بڑا سوال پوچھا، پہلے اس کا جواب دے دو نا. اچھا یہ مجھے پتا تھا، میں نے جان کے اپنی پریزنٹیشن کے اندر میرا جو ابتدائیہ تھا اس میں نے ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ مجھے پکا پتا تھا کہ پہلا سوال ادھر آنا ہے. اچھا جی، وزیر اعلیٰ صاحب کیا فرما رہے تھے کل؟ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ 3 مختلف شکایات کر رہے تھے، اور یہ شکایات انہوں نے باہر بھی کی ہیں، وہ شکایات انہوں نے اندر بھی کی. پہلی شکایت ان کی یہ تھی کہ سندھ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اور سندھ کو اتنے ترقیاتی منصوبوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا جتنا سندھ کا حق بنتا ہے. اور اس میں سے کچھ چیزوں کو انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا، جس کے اندر شامل تھی جناب سڑکیں، موٹر وے بھی شامل تھیں. سب سے پہلے تو میں موٹر وے کا جواب دے دوں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن پھر میرے خیال میں دہرانا ضروری ہے. جناب 4 دفعہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی ہے. 1 انچ موٹر وے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا سندھ کے اندر، 1 انچ. تحریک انصاف سکھر ملتان 98 ارب روپے کے پیمنٹس ہم نے کیے ہیں اس حکومت نے آنے کے بعد اس سکھر ملتان موٹر وے کے لیے. اور سکھر حیدرآباد میں نے ابھی آپ کو بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے کا منصوبہ. وہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی یہ پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر یہ اس لیے ہوگا کہ پچھلی حکومت چاہتی تھی کہ صرف پرائیویٹ انویسٹر اس منصوبے کو پورا کرے. ہم وفاق کی طرف سے اربوں نہیں 10 اربوں روپے اس کے پیچھے لگانے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ منصوبہ بن جائے. اس منصوبے کے اندر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہو رہا ہے، لیکن وائبلٹی گیپ فنڈ کے ذریعے ٹینز آف بلینز جو ہے وہ وفاق انویسٹ کر رہا ہے. اب اوور آل آ جائیں، ان کو ہم نے بتایا لاسٹ ایئر، کل کے اعداد و شمار ہم نے ان کے سامنے رکھے. اس سال کے اندر جو سندھ کے اندر منصوبے ہو رہے ہیں وہ 90 ارب روپے کے منصوبے ہیں. سندھ کے اندر 93 ارب پنجاب کے ہیں، 2.5 گنا تقریباً پنجاب کی آبادی زیادہ ہے اور تقریباً برابر ہیں. اس 90 ارب کے علاوہ جو ایس ڈی جیز کا کام ہو رہا ہے اور یہ وائبلٹی گیپ فنڈ جو 61 ارب روپے میں نے آپ کو دکھائے نا، تو یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اس کے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کے سی آر کے اندر جا رہا ہے، وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے اندر جا رہا ہے، اور وہ فریٹ کوریڈور کراچی پورٹ سے پپری کے اندر جا رہا ہے. جب میں یہ ایس ڈی جی کے انویسٹمنٹس اور یہ جو میرا وی جی ایف کی انویسٹمنٹ سندھ کے اندر جا رہی ہے اس کو شامل کر دوں تو یہ کوئی 125-130 ارب روپے سے اوپر ہو جائے. اس میں انہوں نے 90 ارب روپے کے اندر ہاں ایک پروجیکٹ کا ضرور ذکر کیا تھا، کوئی ویدر سینٹر ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کا تو پوری قوم سے کو فائدہ ہوگا. میں بھی اتفاق کرتا ہوں. چند 100 ملین جو ہے نا اس کے آپ 125 ارب روپے میں سے مائنس کر دیں. تو پہلا تو آگے جواب کیا سندھ کو حصہ مل رہا ہے؟ جناب بھرپور حصہ مل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ اگر کوئی شکایت کرے عثمان بزدار کی تو پھر بھی بنتی تھی، آپ کی شکایت اس پہ بنتی نہیں. دوسرے ان کے 2 اعتراضات کیا تھے، وہ بڑے مزدار تھے. ایک یہ تھا کہ آپ پنجاب کے اندر یہ جو لنک روڈ وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ سندھ میں کیوں نہیں بنا رہے؟ میں نے کہا جی یہ بالکل آپ کی بڑی اچھا سوال ہے، کیوں نہیں بنا رہے. لیکن جناب میں سندھ کے اندر
नाले साफ कर रहा हूं, मैं कचरा उठा रहा हूं, मैं वो तजावुजात, गैर कानूनी तजावुजात जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है कि उन्होंने ही नहीं बनने देने थे, उन गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही है। तो जनाब हम तो सिंध के अंदर गलियां नालियां बनवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहा। तो कोई मंसूबा एक जगह पे होता है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने उठाए 2 डिवीजन और उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी ये देखें ये 2 डिवीजन में ही हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता, हर डिवीजन का शेयर जो है वो नहीं किया